الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آه. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایم اے لاؤڈ اینڈ کلیئر؟ آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ چلے الحمد للہ کثیرا. کیا حال ہے آپ سب لوگ کے؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ. آج جانتے ہیں نا ہم اکٹھے ہوئے ہیں جو ہم نے اپنا ایک سفر کا آغاز کیا تھا رمضان کو امیجن کرنے کا دوبارہ سے اور عید دوبارہ سے منانے کا. آج اس کا آخری دن ہے انشاءاللہ. اور آج کے دن پر انشاءاللہ ہم لوگ جو ہیں اپنی عید منائیں گے، رائٹ؟ انشاءاللہ لذیذ. تو آپ سب لوگ ریڈی ہیں؟ ایکسائٹیڈ؟ 2 منٹ دے رہی ہوں، اپنے پیاروں کو ضرور شامل کر لیں آج کی خوشی میں. انشاءاللہ کچھ عہد کرنے ہیں نا جو ہم ڈے 1 سے عہد کر رہے ہیں. آج انشاءاللہ ہم نے ان عہدوں کو عملی جامہ پہنانا ہے انشاءاللہ. کچھ اور عہد کریں گے، نئے عہد. اور کل سے انشاءاللہ تعالی ہم ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے والے ہیں الحمدللہ کثیرا. چلیں جی مجھے بتائیں، ہم سٹارٹ کر سکتے ہیں؟ چلیے الحمدللہ کثیرا. اچھا جی، میں ایک دفعہ ریکیپ کر دیتی ہوں. جنہوں نے آج ہمیں فرسٹ ڈے جوائن کیا ہے ان کے لیے ایک ریکیپ اچھا ہو جائے گا، اور آپ سب لوگوں کے لیے بھی جو یاد دہانی ہے دوبارہ ہو جائے گی. ہم پیچھے سے ایک دفعہ دوبارہ سے شروع کر لیتے ہیں کہ ہم نے یہ سفر شروع کیا تھا الحمدللہ سے. تو الحمدللہ سے ہم نے سفر کا آغاز ایسے کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی مہلت دی، ہماری زندگی میں اتنی برکت دی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ہمیں خوبصورت مہینہ ہماری زندگیوں میں لے کر آئے، وہ ہمیں دکھایا، اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دی الحمدللہ. پھر جب وہ مہینہ رخصت ہو رہا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الحمدللہ کثیرہ ہمیں دوسری خوشی دی، وہ عید کی خوشی تھی. پھر چونکہ جب عید گزر گئی تو ہم نے سوچا کہ بھئی اب کیا کریں گے ہم. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں امپاورنگ جرنی سے جوڑ دیا الحمدللہ کے سیشن کے ساتھ کہ چلیں ایک دفعہ ہم دوبارہ سے آخری عشرے کو امیجن کر لیتے ہیں، اور چند دن ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان رمضان کی بہاروں کو دوبارہ سے چکھ لیتے ہیں کہ ہم نے عید کے بعد کیا کرنا ہے، رائٹ؟ تو آج انشاءاللہ جو ہم نے 3 دن پچھلے گزارے ہیں، جمعرات، جمعہ، ہفتہ اور اتوار، آج انشاءاللہ اتوار والے دن انشاءاللہ جو ہے ہم عید کا دن منانے جا رہے ہیں کہ آج انشاءاللہ آپ لوگوں کی عید ہو جائے گی، اور کل سے میں اور آپ ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے. اور ہم نے جو عہد کیا تھا، ہم نے جو ایک کوشش کی تھی کہ ہم ایک اچھے مسلمان بنیں گے، آپ نے مجھ سے عہد کیا تھا اور میں نے آپ سے، ہم اپنے مستقبل کی تعمیر کے لیے کوشش کریں گے، اپنی عید کو حقیقی خوشی کا دن بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہم نے نئی زندگی کا جو لاہ عمل تیار کیا تھا اس میں پہلی چیز ہم نے جو دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ رمضان المبارک کے بعد بھی ہم نے اخلاص کے ساتھ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے ہم نے عمل کرنا ہے، رائٹ؟ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ جو دوسری بہت خاص جو ہم نے چیز دیکھی تھی وہ یہ دیکھی تھی کہ گناہوں سے اپنے تمام اعضاء کی حفاظت کرنی ہے، رائٹ؟ تو یہ ہم نے جو ہے اپنے لاسٹ ڈیز میں دیکھا تھا. آپ میں سے کسی نے نوٹ کیا ہے کہ پاکستان مختلف شہروں میں بارشیں ہوئی ہیں، رائٹ؟ تو کل جب میں نا لیٹ نائٹ، غالباً رات 2 بجے کا 3 بجے کا ٹائم ہوگا، تو میں اس ٹائم پہ اپنی کھڑکی کے باہر دیکھ رہی تھی اور ایک دم بارش بارش بارش. میں نے کہا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم آخری عشرے میں نا بارش اور ٹھنڈی ہواؤں کی تلاش میں ہوتے ہیں، لیلۃ القدر کی نشانیاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم نے تو ایک اسپرچل سفر سٹارٹ کیا تھا جو گائیڈڈ امیجری کے طور پر ہم کر رہے تھے، آپ نے تو یہ حقیقت بنا دی. آپ میں سے کسی نے اس چیز کو ایکسپیرینس کیا؟ اگر آپ لوگوں کے شہر میں بارش ہوئی ہے، آپ لوگوں نے اس پورے
ہفتے میں اگر بارش کو محسوس کیا ہے، دیکھا ہے، اس کو اس کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں، تو الحمدللہ کتنی پیاری بات ہے نا، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری چیزیں جو رمضان میں ہم چاہ رہے ہوتے ہیں، رمضان میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ نے یہ سفر شروع کر ہی لیا ہے، رائٹ، تو کیا کریں، اس کو اچھے سے انجوائے کریں نا، کیونکہ الحمدللہ ہی کثیرہ یہ جو چیز ہے اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے اور آپ کو یہ دیا ہے، موقع دیا ہے کہ ہم وہ سفر کا آغاز جو ہم کرنے والے ہیں، اپنی نئی زندگی کا جو لاہے عمل ہم تیار کر رہے ہیں، ہم اپنا جو بیگ بھر رہے ہیں اس کی زپ بند کرنی ہے ہم نے، اور جو روشنی ہم اپنے دلوں میں داخل کر رہے ہیں، کستوری کی خوشبو جو ہم داخل کر رہے ہیں اپنے دل میں، اس کی زپ کو ہم نے کھولنا ہے، رائٹ، الحمدللہ کثیرہ۔ کتنی ہی خوبصورت ہمارے یہ دن گزرے نا، تو آج کا جو دن ہوگا نا انشاءاللہ، اس پہ ہم نے وہیں سے آغاز کرنا ہے جہاں پر ہم نے کل کی بات اپنی چھوڑی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے نام سے ہم آج کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ جب تک ہم آغاز کریں آپ لوگ اپنے پیاروں کو ضرور شامل کر سکتے ہیں، کیونکہ آج کا دن بہت اہم ہے میرے اور آپ کے لیے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، الہی آمین، الہی آمین۔ تو کل کے سیشن میں ہم نے کیا دیکھا تھا؟ گناہوں سے اپنے تمام اعضاء کی حفاظت کرنی ہے۔ تو ہم نے سب سے پہلی چیز کیا دیکھی تھی؟ دل کا روزہ رکھنا سیکھا تھا ہم نے رمضان میں، رائٹ؟ تو ہم نے رمضان کے بعد عید کا روزہ، دل کا روزہ جو ہے وہ ہم نے کیسے رکھنا ہے، ہم نے ان ساری ٹولز اور ٹرکس کو دیکھا تھا، رائٹ؟ میں نے آپ کو ایک سوال آپ لوگوں کے ساتھ کل بھیجا تھا کہ وہ ایسی ایک کون سی چیز ہے جو آپ کے دل کا روزہ خراب کرتی ہے؟ چیٹ باکس میں جلدی سے لکھنا شروع کریں۔ ایک وہ آپ نے چیز اگر نوٹ کی ہو کل سے لے کر اب تک کے ٹائم پہ 24 آورس، وہ ایک کون سی چیز ہے جو آپ کے دل کا روزہ جو ہے وہ خراب کرتی ہے؟ نظر، تکبر، اوکے، اور آپ لوگوں نے یقیناً اپنے آپ کو ٹٹولا ہوگا، آپ لوگوں نے ضرور دیکھا ہوگا کہ اگر میں جو ہے نا دل کا روزہ رکھتی ہوں، اور میرے پیٹ کا روزہ کیسے ہو سکتا ہے اگر میرے دل کا روزہ نہیں ہے؟ تو رائٹ، ہم نے یہی دیکھا تھا نا، نیگیٹو سوچ، نظر ڈیفینیٹلی اوکے، غصہ ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور ہم نے کل نظر کے حوالے سے دیکھا تھا، نظر کے حوالے سے ہم نے کیا چیز دیکھی تھی کہ ابلیس کا اس کے جو زہریلے تیر ہے نا، تو ابلیس کا جو نظر ہے نا، اس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے نظر۔ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا، اپنی آنکھوں کا روزہ رکھنا۔ تو آپ کے جو دل کا روزہ جو توڑتی ہے نا چیز، اس میں بدگمانی بھی ہو سکتی ہے، اس میں تکبر بھی ہو سکتا ہے، نہ مسکرانا بھی ہو سکتا ہے، سلام کا جواب نہ دینا بھی ہو سکتا ہے، اور کیا ہو سکتا ہے؟ نماز نہ پڑھنے کے لیے ایک تکبر، ایک دکھاوا ہو سکتا ہے، اوور تھنکنگ ہو سکتی ہے، اور کیا ہو سکتا ہے؟ فخر ہو سکتا ہے اپنے عہدے پر، رائٹ؟ آپ بہت زیادہ اس چیز پر جا سکتے ہیں کہ یار یہ میرے ساتھ کیسے مخلص ہو سکتا ہے شخص، یہ تو ہمیشہ زندگی بھر میرے ساتھ نیگیٹو ہی رہا ہے، میں اس کے لیے کیسے پازیٹیو سوچوں، رائٹ؟ اوور تھنکنگ بھی ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے۔ ہمارے انسان کا جو دل ہے نا، وہ اتنا امپورٹنٹ، اتنا سینسٹیو، اتنا خالص پیور، ایک ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایلیمنٹ ہماری زندگی میں رکھا ہے کہ اگر دل کی سمت اگر درست ہو جائے تو ہماری باقی اعضاء کی سمت درست ہو سکتی ہے، ڈائریکشن، سمت کہتے ہیں ڈائریکشن کو، وہ درست ہو سکتی ہے، رائٹ؟ تو کل ہم نے دیکھا تھا کہ جو سب سے پہلی جو چیز ہم نے دیکھی تھی کہ دل کا روزہ یہ ہے کہ ہم تکبر سے بچیں، رائٹ؟ باطل نظریات سے بچیں، شک و شبہات سے بچیں، بالکل وسوسوں سے بچیں، ہدایت کے راستے پر آئیں۔ پھر ہم نے تکبر کے علاج کے دو چیزوں سے دیکھا تھا کہ تکبر کا علاج جو ہے وہ دو چیزوں سے ہوتا ہے۔ تو وہ دو چیزیں کون سی تھیں؟ پہلی ایک چیز تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب پر غور و فکر کرنا، رائٹ؟ دوسری چیز ہم نے کیا دیکھی تھی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف کامل توجہ کرنا۔ اسی کے ساتھ ہم لوگ چلتے چلتے آئے تھے، اپنی آنکھوں کا روزہ ہم نے دیکھا تھا، اپنی آنکھوں کے اپنی آنکھوں کا روزہ کیسے رکھنا ہے، اپنے آپ کو، اپنی آنکھوں کو حرام چیزوں سے بچانا ہے، ان چیزوں کو دیکھنے سے بچانا ہے۔ کوئی غلطی ہو رہی ہے، کوئی غلط کر رہا ہے، اس کو روکنا ہے، کیونکہ یہ آپ کی آنکھ ہے، آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، آپ کی نظر جو ہے نا، وہ انسان کی ساری زندگی کا یا تو پیج بہت خوبصورت بنا دیتے یا خراب کر دیتی ہے، تو اس کو انسان بعد میں دیکھتا نہیں ہے۔
गुनाहों की जिंदगी किस कदर अजाब हो जाती है ना। तो पहला स्टेप कौन सा होता है? जो इब्लीस का हमने जहरीले तीरों में एक तीर देखा था, उसका जहरीला तीर कौन सा है? नजर। और वो ऐसा जहरीला तीर है कि जहर हम किसको कहते हैं? खत्म कर दे, जो खलास खत्म, चैप्टर एंड। तो हमने उस तीर से बचना है। नजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर जुबान का रोजा हमने देखा था। और हमने कितना, कितनी हमने उसकी अल्लाह अकबर कबीरा, हमने सुभान अल्लाह कितनी बड़ी देखी थी कि जुबान कितनी बड़ी जालिम है। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कह दिया है, लोग अपनी जुबानों की खेती ही की वजह से तो औंधे मुंह या नथों के बल जो है वो जहन्नुम में डाले जाएंगे। तो कभी हमने कल देखा था कि क्या कभी हमने अपनी जुबान को निकाल कर कभी उसके साथ कभी हम कलाम हुए हैं कि बस कर जाओ, खामोश हो जाओ, कभी रुक जाया करो, कभी ठहर जाया करो, संभल जाओ, मेरी जिंदगी खराब मत करो। तो वाई हम अपने आप से बात नहीं कर पाते? हम अपने आजाद, कभी आपने अपने हाथ को देखकर बात की, इन हाथों से तुमने फलां काम किया है, वो अल्लाह को पसंद नहीं है, अब ठहर जाना है। ठीक है, ये कल को सारे अज़ा हमारे खिलाफ भी हो सकते हैं और हमारे लिए गवाही भी दे सकते हैं। तो फिर आपने इन अज़ा को क्या बनाना है? कल हमने अहद किया था, हमने इनको अपना बनाना है, ताकि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला के हुक्म से हमारे लिए सिफारिश कर सके, ये आगे आ जाए। जुबान हमारे लिए बोले नहीं, ये अस्कार किया करती थी, चुगली गीबत हुआ करती थी, इसने कान का रोजा रखा हुआ था, ये वहां जा से उठ जाती थी। मुझे अक्सर सवाल करते हैं, मेरे शाबाजी हम चुगली गीबत नहीं करते हैं, हम सिर्फ वहां मौजूद होते हैं, खामोश होता है। जितना चुगली कीमत करने वाला उसमें इन्वॉल्व है, उसी तरह तो सुनने वाला भी है ना। बेशक आप उसमें लुकमा नहीं दे रहे, लेकिन आप उसका पार्ट हैं। यहाँ तो उधर बैठे आप अस्कार करना शुरू करें, जिक्र करना शुरू करें, तो आप इंशाल्लाह इस चीज से बच जाएंगे। फिर इंशाल्लाह हमने जो कल आखिरी चीज देखी थी वो थी वक्त की हिफाजत। तीसरा हमने कौन सा काम देखा था? अपने वक्त की हिफाजत करनी है, उसको दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करनी है। अब सवाल ये उठता है, एम आई डन? बस यहीं तक था, ईद का चांद देख लिया, ईद मुबारक, ईद का दिन हमने देख लिया, हमने डन कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, हम मिल लिए एक दूसरे से, तो क्या यहाँ तक बात मुकम्मल हो जाती है? नहीं। अब आते हैं रमजान के दीगर असरात जो ईद के बाद भी होते हैं, राइट? तो हमने इंशाल्लाह इसको देखना है। पहली चीज आप लोगों ने नोट डाउन करते जाना है इंशाल्लाह, ठीक है? रमजान के दीगर असरात जो हमने ईद के बाद भी लेकर चलने हैं, कैसे लेकर चलने हैं वो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी। 5 पॉइंट्स हैं, राइट? पहला नुक्ता आपने देखना है, रोजे में भूख प्यास हमने बर्दाश्त की थी, ठीक है? रमदान इज इक्वल टू रोजा, और रोजे में सबसे पहली क्या चीज आती है? भूख प्यास बर्दाश्त करना। ऐसे ही होता है, यही स्टेप्स होते हैं रमजान का। जब भी आपके सामने जिक्र होता है, आपके माइंड में सबसे पहली चीज आती है रोजे, और रोजे में सबसे पहले आपकी चीज आती है भूख प्यास नहीं को बर्दाश्त करना, खाना पीना नहीं है, हलाल चीजों से रुक जाना, राइट? अब साल भर में नेक्स्ट रमजान जब भी इंशाल्लाह हमारा सेशन होगा बिफोर रमजान नेक्स्ट ईयर, अल्लाह ताला हमें जिंदगी दें, तंदुरुस्ती दें, अगर अल्लाह ने मौका दिया तो इंशाल्लाह ताला हम फिर मिल बैठेंगे और फिर हम इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। साल भर लोगों की नाखुशगवार बातों को बर्दाश्त करने की कोशिश करनी है इंशाल्लाह। सबसे अहम काम, ये असर है, और ये असरात हमें दिखने चाहिए। भूख प्यास बर्दाश्त की थी ना, कितना कभी कभार मुश्किल होता था। जो माएँ यहाँ बैठी हैं, जो बेटियां यहाँ बैठी हैं, खाने बना रही हैं, डिशेस तैयार कर रही हैं, और वो महक, वो थकन से जो महक आपके दिल को और घबराहट दे रही है कि अब कुछ खाना है, कुछ खाना है। लेकिन आप कितने पुरसुकून हो जाते हैं ना, आपको जितनी मर्जी प्यास लगी हो, जितनी मर्जी भूख लगी हो, आप काम डाउन हो जाते हैं, आपके अंदर पता नहीं कहाँ से हिम्मत आ जाती है। मैं जब भी ईद में, मैं जब भी अफ्तार ड्राइव पर जाती हूँ, कहीं भी किसी भी जगह, कहीं दुआ होती है, कहीं सेशन होता है, वहां पे मुझे खवातीन एक ही बात कहती मिल रही होती हैं, कि तुमने सारा दिन किचन में गुजारा है, कुछ हुआ तो नहीं? तुम्हें भूख नहीं लगती? आगे से एक जवाब आता है, नहीं खुद ही सब्र आ जाता है, रमजान है ना, एक ही तो महीने की बात है। कैसे सब्र आ जाता है? क्योंकि आपने अपने माइंड को तैयार किया है कि एक महीने की बात है, तो आपके पास सिर्फ एक जिंदगी है। 1 साल की तो बात है, अपने आप को कहा करें 1 साल की तो बात है भाई, कोई बात नहीं। लोगों ने अगर ऐसी कोई उतार चढ़ाव वाली बात करी दी है, मेरी नन ने, मेरी जेठानी ने कोई बात करी दी है, तो इट्स ओके ना, जाने देते हैं, इट्स ओके। कोई नहीं, 1 साल की तो बात है, फिर हो जाएगा, सब सेट है, सब बेहतरीन है, फिर कोई मसला नहीं है।
कोई बात नहीं, इट्स ओके। नाखुशगवार बात करी भी थी, कोई बात नहीं, उसको अच्छी लग रही है, मुझे नहीं पसंद आई तो फिर क्या होगा, इट्स ओके। हो सकता है किसी और के सामने एक बात करे, वो इसको एज बहुत लाइट बात ले, ठीक है। उनको कोशिश करनी है अब साल भर में लोगों की नाखुशगवार बातों को बर्दाश्त करने की कोशिश करनी है इंशाल्लाह। दूसरी बात, आप जानते हैं कि रमदानुल मुबारक में जब आप रोजे से होते हैं तो रोजे में आपने अपने सोने जागने की मामूलात को बदला होता है, ऐसा ही है। आप रात भर जाग रहे होते हैं तो सुबह आपने थोड़े टाइम के लिए बस सोना होता है, ठीक है। फजर की नमाज पढ़ते हैं, कुरान क्लासेस लेते हैं 1 आवर 2 आवर की। फिर उसके बाद अगर आपके ऑफिस टाइम्स हैं, अगर आपके बच्चों को भेजने का टाइम है, घर में कोई ऐसे बीमार फर्द है उसके लिए खाना बनाना है व्हाट्सएवर, तो आपको दोपहर में थोड़ा सा टाइम मिलता है, मैक्सिमम 1 to 2 आवर्स आप सोते हैं, मैक्सिमम। बहुत सारे लोगों की ऐसी रूटीन्स होती हैं, कुछ लोगों की ऐसी रूटीन होती है कि वो इशा की नमाज पढ़ के तरावी पढ़ के फौरन सो जाते हैं, और फिर लेट नाइट उठते हैं और फिर कयाम करते हैं और फिर फजर तक जागते हैं, सहरी करते हैं। आपने अपनी अपनी टाइमिंग सोने जागने की रूटीन को बदला होता है, जो आपकी रमजान से पहले आदत होते हैं वो आपने फौरन बदला होता है। अब आपने क्या करना है, रमजान के बाद, ईद के बाद, आपने इंसानी मुफाद के लिए ख्वाहिशों को कुर्बान करना सीखा है। कोई कोई बंदा है जो कहे मैं अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान कर सकता? एनीवन? एनीवन इन दिस मीटिंग? कोई भी अगर ऐसा हो कि जैसे कि हाँ मैं अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान कर सकती हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह इमा, अल्लाह मुबारक। और बिनेश, एक माँ करती है जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह, रमीन अल्हम्दुलिल्लाह, सब करता है ना, कोशिश करते हैं। क्यों कोशिश करते हैं? आप किन लोगों के लिए कोशिश करते हैं? अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान करने की किस क्यों कोशिश करते हैं? अपने प्यारों के लिए करते हैं ना। आज आपने माइंड में रखना है, आज से इंसानी मुफाद के लिए ख्वाहिशों को कुर्बान करना सीखना है। ये जज्बा, आपको पता है ये मैं बात क्यों कह रही हूँ? व्हेन आई वाज टेकिंग नोट्स, और जब मैं बना रही थी कि आपके साथ क्या बात करनी है, तो मैं उस टाइम पे सोच रही थी खुद गर्जी को कौन सी चीज खत्म करती है, खुद गर्जी को कौन सी चीज खत्म करती है? तो ये जो जज्बा है ना, इंसानी मफाद के लिए अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान करना, ये जो है ना, खुद गर्जी को, ये जज्बा खुद गर्जी को खत्म करता है। कभी अपने आराम को कॉम्प्रोमाइज करें, कभी अपने आराम को छोड़ देना, नींद को छोड़ देना। बहुत सारे लोग हैं, मुझे अभी भी याद है, बैक टाइम हम अलविदा जब थे, तो मैं देखती होती थी कि हमारी एक रूममेट थी, जरताशिया उसका नाम था। आज भी हम सब उसको याद करते हैं, इट्स टू लॉन्ग, राइट, टू लॉन्ग। और वो अपनी नींद खराब करती थी सिर्फ इसलिए कि वार्डन आके हमें नहीं डांटे। वो बिफोर टाइम उठती थी, जितने रूम की काम शाम होने होते थे वो कर देती थी, कि मेरी रूममेट्स को कुछ नहीं कोई कहे। तो इंसानी वफात का मतलब होता है दूसरों की मदद करना, अपने आप को कुर्बान कर देना। क्या उसको नींद नहीं आती थी? क्या उसका दिल नहीं करता था आराम करे? क्या उसको नहीं होता था कि वो फलां, अब मैं एक ऐसी बंदी थी जो बहुत बिगड़ी हुई बंदी, जो कुरान पढ़ने चली गई थी, बहुत बिगड़ी हुई कि मैंने कभी हिल के पानी भी नहीं पिया होगा। मैं ऐसी बंदी थी क्योंकि मैं बड़ी थी और सबने मेरे माइंड में एक ही डाला, ननियाल ददाल में बड़ी हो, छोटों से काम लेना सीखो। किसी ने ये नहीं कहा खुद काम करना सीखो, सबने कहा छोटों से लेना सीखो। बड़े प्यार मोहब्बत से हमने काम करना लेना सीख लिया। तो पानी का ग्लास भी पकड़ाना है तो कोई पकड़ाए। वहां जाके समझ आई कि ऋषभ तुम खुद क्या हो, तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है? नो वन, तुम तो कुछ भी नहीं हो, यहाँ हो क्या? तो वहां जाके समझ आ रही थी कि दूसरों की मदद के लिए, मुआशरे की बेहतरी को तरजीह देने के लिए आपने अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करना है। समटाइम्स ऐसा होता था कि रोटी खत्म हो गई है, आधे घंटे का टाइम है लंच का, डिनर का, आपकी कोई सहेली नहीं आई, किसी जगह वो मसरूफ है, तो आप अपनी रोटी आधी कर दें, वो रोटी आप उसको दे दें, हालांकि आपको जितनी मर्जी भूख लगी हो। आप अपनी सीट दे दें, हालांकि आपको वही सीट आरामदेह लगती है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। आप अपना बेड किसी को दे दें, अगर कोई डे स्कॉलर आई है तो दे दें, कोई बात नहीं। कोई शख्स कोई न्यू जगह आ रहा है, कोई कोई नई नई जगह उसने कदम रखा है किसी न्यू कंपनी में, उसको नहीं पता, कोई बात नहीं, आप अपना अपना थोड़ा सा 1 घंटा ऊपर दे दें उसके लिए, उसको समझा दें चीजें, बैठ के उसके साथ एक टॉक कर लें। तो इंसानी मफाद के लिए ख्वाहिशों को कुर्बान करना मैंने और आपने सीखना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि मुझे, अगर अलहुदा ने अगर एक चीज सिखाई है ना बहुत अहम, तो वो ये चीज है, मैंने कभी लोगों के लिए कुछ नहीं किया था, मैंने हमेशा अपने आराम को तरजीह दी थी।
اینڈ اٹس ٹرو، ٹو بی ویری آنےسٹ، میں کوئی بہت اچھی بندی نہیں تھی، اب بھی کوئی بہت اچھی نہیں ہوں، لیکن جو چیزیں دنیا سکھا دیتی ہے، لوگ سکھا دیتے ہیں، قرآن سکھا دیتا ہے، اللہ والے سکھا دیتے ہیں، وہ آپ کو کوئی بھی نہیں سکھا پاتا۔ میں ابھی بھی کہتی ہوں میرا الہدا کا رمضان دی بیسٹ تھا۔ رمضان میں ایسی ٹریننگ دی کہ جو باقی ہمارا بقیہ سال ہاسٹل میں گزرا، وہ ایسے تھا جیسے ہم پورا سال رمضان میں ہی ہیں، رمضان ہی گزار رہے ہیں۔ ابھی مجھے سمجھ آئی کہ استاد جان ہمیشہ کیوں کہتی تھی کہ آپ رمضان تک یہاں انتظار کر لیں، صبر کر لیں۔ ہاسٹلائٹس چیختے تھے، روتے پیٹتے تھے کہ ہمیں گھر جانا ہے، ہمیں گھر کی یاد آ رہی ہے۔ استاد جان کہتی تھی رمضان کے لیے رک جائیں، رمضان یہاں گزار لیں، رمضان یہ گزار لیں۔ کیوں کیوں ایسے ایسے کیوں کہا؟ پھر سمجھ آئے استاد یوں ہی نہیں کہتے ہیں، وہ پورا سال رمضان کے بعد کا پورا سال ہمارا رمضان ہی گزرا ہے الہدا میں، انسان کو روحانیت محسوس ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ انسانی مفاد کے لیے اپنے آرام کو ختم کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ رمضان میں جو روزے رکھے تھے، جس میں سونے جاگنے کے اپنے معمولات کو بدلا تھا، وہ کس کے لیے بدلا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے نا۔ تو انسانی مفاد کے لیے اپنی خواہشوں کو آپ قربان کر رہے ہیں، پیچھے کیا چیز ہے؟ وہ لوگ کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہیں نا۔ تو کس سے انڈائریکٹ آپ کو فائدہ مل رہا ہے؟ آپ کو اپنی ذات سے خود ہی فائدہ مل رہا ہے، آپ اپنی ذات کے لیے خود فائدے کر رہے ہیں، کوئی کون ہوں آپ کے لیے فائدہ کرے؟ میں بھی کون ہوں آپ کو فائدہ دے؟ آپ اپنے لیے خود فائدہ مند بنیں، آپ اپنے آپ کو خود ایسا بنائیں کہ اگر آپ دوسروں کو اپنی سیٹ دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی سیٹ دے گا جس سے آپ کو کبھی کوئی اٹھا نہیں پائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ مقام دیں گے جس سے کبھی آپ کو کوئی جو ہے نا وہ ہلا نہیں پائے گا۔ اور اگر لوگ آپ کا اس چیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ باؤنڈریز ہم نے سیٹ کرنی ہے انشاءاللہ۔ اور باؤنڈریز ایسی اسٹرکٹ باؤنڈریز نہیں ہونی چاہیے۔ کبھی کبھار میرے نانا وہ ہمیشہ کہا کرتے ہیں نچلی بیری کو پھل لگتا ہے، اور میں میری نانا وہ سے ہمیشہ ایک ہی جنگ چھڑی رہی ہے کہ ایسے کیسے نا ابو جان، ایسے کیسے آپ ہم لوگ آپ کے ساتھ اتنا برا کر جاتے ہیں؟ کہتے ہیں اچھا لوگ کرتے ہیں نا، لوگوں کا رب تو دیکھ رہا ہے نا میرے ساتھ کس نے برا کیا، اٹس اوکے، کوئی نہیں۔ اور آپ یقین کریں میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اتنا بڑا جنازہ نہیں دیکھا تھا جتنا میں نے اپنے ابو جان کی ڈیتھ پر دیکھا تھا۔ ہر شخص ایک بات کہہ رہا تھا کہ بھائی صاحب نے ہمارے لیے یہ کیا ہے۔ اللہ نے کیسے عزتیں دے دی، ہم ان شخص کو جانتے بھی نہیں، اور اللہ نے ان کے دنیا سے جانے کے بعد ایسے لوگوں کو ہمارے سامنے لے کر آئے۔ تو کبھی کبھار نیچے ہو جانا اپنے پیاروں کے لیے اٹس ناٹ یو نو ایک بہت انوکھی چیز نہیں ہے۔ اپنوں کے لیے انسان سیکریفائس کرتا ہے، اور اپنوں کے لیے تبھی کرنے کا جذبہ آتا ہے جب اس کو پتا ہو کہ میرا رب ہے مجھے ریوارڈ دینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ از ہیئر، اللہ تعالیٰ از ویری نیئر، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں میں کیا قربان کرنے والی ہوں اس ٹائم پر، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میں کیا کس ٹائم پہ کیا دے رہی ہوں۔ یہ جو سائیکالوجی بنی ہے نا، یہ کتابیں یا آج کے لوگوں نے بنائی ہیں، گوروں نے بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی چیز نہیں اتاری ہے کہ آپ لوگوں کے لیے اپنی آرام کو نہیں چھوڑیں۔ لوگوں کے لیے آپ آرام کو چھوڑیں گے تبھی تو آپ کو پتہ چلے گا اس مالک نے جو آپ کو آرام چھڑوایا تھا، آپ کا آرام آپ نے جو چھوڑا تھا اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کو کیا اجر دینا ہے۔ اگر وہ پتا ہوگا نا تو پھر یہ چھوٹے چھوٹے معاملات سیکریفائس کرنا مشکل نہیں ہے، آسان ہے، ہو جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تیسری بہت اہم چیز جو اثر ہمارے اندر رہنا چاہیے، وہ اثر اس بات کا رہنا چاہیے کہ روزے میں آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے زیادہ خرچ کیا تھا نا، رائٹ؟ اب لوگوں کو حق سے زیادہ دینے کی کوشش کرنی ہے۔ انسان لوگوں کو نہیں دے پاتا، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے یار یہ بھی تو انسان ہے، محنت کر ہی سکتا ہے۔ لیکن آپ کو پتا ہے جہاں پر آپ اپنی نیت دیکھتے ہوئے عمل کرتے ہیں نا، پھر وہ عمل کہاں جاتا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، دیٹس اٹ۔ کوئی اس کا حساب رکھنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے وہاں پر۔ یو نو دی بیسٹ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے کیا چاہ رہے ہیں۔ لوگوں کو حق سے زیادہ دینے کی کوشش کریں۔ روزے میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے زیادہ خرچ کیا تھا، ٹھیک ہے؟ آج آپ دیکھیں کہ بیک ٹو ریالٹی جائے، عید کے بعد سے آپ نے اب تک کتنا خرچ کیا ہے؟ رمضان میں ہم خرچ کر رہے ہوتے ہیں یہ میں آخرت بینک میں ڈال رہا ہوں، میں مجھے یہاں سے پروفٹ آئے گا میرے مرنے کے بعد بھی۔ صدقہ و خیرات کرنا رمضان میں بہت افضل ہے، تو کیوں نہ ہم سمجھ لیں ابھی بھی ہم ویسے ہی صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، کیوں نہ ہم سمجھ لیں ابھی بھی ہم وہ خرچ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کرنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ چوتھی چیز،
روزوں میں ہم نے کیا کیا تھا رمضان المبارک میں، روزے کی حالت میں ہم لوگوں سے کٹ جاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ اب جو کام کرنا ہے نا بڑا ہی امپورٹنٹ ہے میرے اور آپ کے لیے۔ آپ کہیں گے ورشا باجی آپ نے آج بہت گہری اور بڑی 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 باتیں بتا دی، اور آپ اتنی پازیٹیو کیوں ہیں ہمارے آگے؟ اتنی پازیٹیوٹی تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ یقین جانیں کسی وقت میں بھی آپ لوگوں کی جگہ پر تھی۔ بیک 2016-17 میں بھی آپ لوگوں کی جگہ تھی، اور مجھے جب بھی کوئی بات بتاتا تھا میں کہتی تھی اچھا اتنی بڑی بات، اچھا خیر ہی ہے، خیر ہی ہو صحیح، اتنی بڑی بات۔ پھر ایسے ایسے سمجھ آئی وہ بندی بالکل ٹھیک کہتی تھی، کاش میں نے ادھر سے ہی عمل شروع کر لیا ہوتا، میں نے اتنے ٹائم جو ہے نا وہ بات جو ہے نا وہ جذب کرنے کی کوشش نہ کی ہوتی، میں اسی ٹائم سے میرے نا اتارنا والا حساب کر لیتی، وہ جو ویٹنگ پیریڈ تھا بیچ میں لیتی نہ زیادہ۔ بہرحال ہم روزے میں کیا کرتے ہیں، لوگوں سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، رائٹ؟ اب سال بھر میں انشاءاللہ ہم نے ستی چیزوں میں الجھنے کی بجائے بلند مقاصد کے لیے متحرک ہونا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیا مطلب ہے اس خوبصورت جملے کا؟ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ رمضان میں ہم نے دنیا اور لوگوں سے تھوڑا کنارہ کشی اختیار کر لی تھی نا، اور اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں، ایک ہی تو مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کر لیں، اس کو منا لیں، اپنے حق میں اپنی اپنی جو ہے نا اپنے نامہ اعمال میں وہ چیزیں لکھوا لیں جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں، رائٹ؟ اب ہم نے عید کے بعد، یعنی آج آپ کا عید کا دن ہے اور کل سے آپ نے یہ کرنا ہے کہ پورا سال فضول اور معمولی کاموں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے بڑے اور نیک مقاصد میں اس کی بھرپور کوشش کرنی ہے آپ نے۔ آپ کو پتہ ہے انسان لوگوں سے الجھتا کیوں ہے؟ کبھی آپ نے نا کسی دو شخص کی ڈبیٹ دیکھنی ہے نا، فضول سی بات پہ لڑ رہے ہوں گے، ایسے ہو گیا، تم نے یہ کہا، تم نے وہ کہا، پتہ وہ لڑتا کیوں ہے؟ وہ اس کی زندگی میں بڑا مقصد نہیں اس نے رکھا ہوتا، اس کی گول سیٹنگ نہیں ہوئی ہوتی، اس کا مشن ویژن کلیئر نہیں ہوتا۔ جس انسان کا مشن ویژن کلیئر نہیں ہے نا، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل آزاری آ جائے گی۔ شیخ عاطف ہمیشہ جب ہم لوگ، میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ میں نے جب پبلک اسپیکنگ کے 3 مہینے ان کے ساتھ گزارے، اس میں وہ ایک ہی بات کہتے تھے، پتر اپنا مقصد وڈا رکھ۔ اور ہم کہتے تھے شیخ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ استاد جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مقصد بڑا ہی تو ہے، اللہ کی خدمت۔ نہیں کہتے اے مقصد تھوڑی ہے، اے تو تھوڑا اے خواہش ہے جڑی تسی لوگوں کو سنی ہے، تھوڑا مقصد کی ہے؟ آپ کا مقصد کیا ہے؟ یہ تو آپ نے لوگوں سے سنا ہے اللہ کی خدمت کرنی ہے، اللہ کے گھر کے کام کرنے ہیں، اللہ کے دین کی خدمت کرنی ہے، آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کا مشن ویژن کیا ہے؟ آپ معمولی کاموں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے نیک اور بڑے مقاصد، یعنی انسانیت کی خدمت، اپنی اصلاح، دین پر عمل کرنا، یہ بھرپور اس کی کوشش کریں۔ آپ اور میں چھوٹی سی بات پہ کوئی جو ہے نا وہ، جیسے ایمن ہے میرے سامنے فرسٹ پہ، ایمن مجھے کہتی ہے وریشا جی آپ نے مجھے فلاں ٹائم یہ بات کی تھی، میں کہوں نہیں ایمن تم نے تو ایسے کہا تھا مجھے، تو میں نے یہ جواب دیا، اچھا پھر ایمن مجھے آگے سے پھر ڈبیٹ سٹارٹ کرتی ہوں، پھر ایمن کہتی ہے نہیں وریشا جی آپ نے فلاں میں بات میں یہ کہی تھی اور مجھے فلاں بات آپ کی اچھی نہیں لگی، پھر میں اس کو ایکسپلین کرتی بیٹھوں، نہیں ایمن ایسے نہیں ایسے ہوا تھا بیٹے، ایسے نہیں اوکے نہیں وریشا جی ایسے نہیں ایسے ہوا تھا۔ تو وہ چھوٹی سی بات ہے، اس کو کامن گراؤنڈ پہ لا کے ختم کریں نا بات، مان جائیں کہ ہو گئی تھی غلطی، مان جائیں کہ ہاں جی آپ ٹھیک ہیں، مجھے اصلاح کی ضرورت ہے، اوکے فائن، اپنی مقصد پہ فوکس کریں نا۔ استاد نعمان ہم لوگوں نے حالانکہ ان سے گرامر پڑھی، آپ کو پتہ ہے بہت سارے استاد ایسے ہوتے ہیں، آپ تجوید سیکھ رہے ہوں، آپ حدیث سیکھ رہے ہوں، آپ عقیدہ سیکھ رہے ہوں، آپ گرامر سیکھ رہے ہوں، ایک ایسا استاد جو منجھا ہوا استاد ہوتا ہے نا، وہ آپ کو زندگی کی تربیت دے جاتا ہے۔ پڑھنے ہم ان سے گرامر کیے، پڑھی ہم نے گرامر ہے، لیکن زندگی کے ایسے سبق سکھا دیے سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں ایک روڈ پر تم چل رہے ہو، بہت سارے لوگ آئیں گے اس سفر میں تمہارے ساتھ، کچھ لوگ ساتھ جڑ جائیں گے، وہ سفر کا آغاز ان لوگوں کے ساتھ جاری رکھو، لیکن کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو صرف تمہیں ایک ٹیڑھی نظر دیکھنے کے لیے آئیں گے، ان پر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا، اس نے مجھے ایسی ٹیڑھی نظر سے کیوں دیکھا، اس نے مجھے ایسا بولا کیوں، اس نے مجھے نکمی بولا تو بولا کیوں؟ کوئی کوئی بہن آپ کی، کوئی سہیلی آپ کو مذاق میں بولتے تم نکمی ہو، تمہیں آتا جاتا کچھ نہیں، لاؤ میں لکھ دیتی ہوں، میں تمہارا یہ کام کر دیتی ہوں، تم تو نکمی ہو۔ آپ جانتے ہیں وہ مذاق کری، لیکن آپ کہتے ہیں مجھے ہر ٹائم یہ مذاق پسند نہیں ہے، مجھے ہر ٹائم یہ چیز پسند نہیں۔ آپ کا فوکس کدھر ہے؟ آپ نے تو فوکس اس کی بات پہ کر لیا، اس کا مطلب آپ کا اپنا فوکس غائب ہے، بلری ہے، مشن ویژن بلر ہے، اس کی جو آپ کا دھندلا ہوا ہے نا مشن ویژن، اس کو ذرا ریوائز کریں، اس کے اوپر سے جو ہے نا وہ یہ دھند ہٹائیں،
پتہ چلے مشن ویژن کیا ہے. یہ صرف اس کے نکمی کہنے سے میں نے رشتہ ہی ختم کر دیا اس سے. سبحان اللہ کتنی عظیم بات کی ہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. رائٹ. آپ آپ کس طرح سے بات کر رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو دیکھیں نا. آپ نے اللہ کے سامنے یہ نہیں کہنا فلاں نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا تو میں نے یہ جواب دیا اس کو. میری زندگی کا مقصد اس بندی نے خراب کیا. کیوں بھائی؟ وہ اتنی پاورفل ہوگی آپ کو اپنے مقصد سے، آپ کو اپنے ویژن مشن سے ہٹا دے. آپ اپنے آپ کو خود برباد کرتے ہیں. میں اپنے آپ کو خود برباد کرتی ہوں. کوئی تیسرا شخص اپنے آپ کو خود صحیح کرتا ہے اور اپنے آپ کو برباد بھی وہ خود کرتا ہے. میں اور آپ، ہماری چابیاں ہمارے پاس ہونی چاہیے. کس ٹائم پہ کس بات پہ کس کس کی بات پر توجہ دینی ہے وہ ہمارے ہاتھ میں. وی ڈیسائڈ. اب سادہ الفاظ میں، آسان الفاظ میں، جو چوتھا آپ کا اثر رمضان کا رہنا چاہیے عید کے بعد، وہ یہ کہ عبادت کا جو جذبہ روزوں میں تھا نا، اب اسے عملی زندگی اور بلند مقاصد کا حصہ بنانا ہے. آپ کے مقاصد میں یہ مقصد شامل ہونا چاہیے میں نے صدقہ و خیرات کرنا. آپ کے مقاصد میں یہ مقصد شامل ہونا چاہیے میں نے لوگوں کی ناخوشگوار باتوں میں کو برداشت کرنا ہے. آج آپ لوگ ذرا اپنی لسٹ نکالیے گا. میرے کیا مقصد ہے زندگی کا؟ میری زندگی کے کیا مقاصد ہیں؟ میں نے کیا گول سیٹ کیے ہیں؟ کیا گول سیٹنگ ہے میری؟ اس میں ذرا ٹٹولیے گا. کیا میں نے یہ پوائنٹ لکھا ہوا ہے کہ میں نے لوگوں کی ناخوشگوار باتوں کو برداشت کرنا؟ بھلا برداشت اس کو کہتے ہیں کوئی اچھی بات برداشت کر لے. مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی ہے. میں یہ برداشت کر ہی نہیں سکتی. ریشا جی اس نے ایسے کہا تو کہا کیوں بھیا؟ آپ کو کوئی پیار سے محبت بھرے کوئی جپھی ڈالے، آپ کو کوئی آپ کا ہاتھ پکڑے، آپ کو بٹھائے اور پھر آپ کو پیار سے کہے بھائی تم نے یہ کر دیا، ایسا تو نہیں ہوگا نا. تلخ مزاجی تو آئے گی نا. اسی کو تو برداشت کرنا ہے مومن نے. رائٹ. کوئی اچھی کھری بات ہے تو آپ برداشت کریں گے نہیں. ایسا ہی ہے نا. تو اپنے مقاصد میں ذرا یہ ڈھونڈیے گا کہ کوئی ایسا جملہ جو اس کی طرف انکلائن ہو رہا ہو کہ میں نے لوگوں کی ناخوشگوار باتوں کو برداشت کرنا ہے. چلیں لوگوں کی نہیں، کوئی ایک شخص آپ کی زندگی میں، آپ اسی کو دیکھ لیں، اسی کا اس کا نام لکھ لیں، میں نے فلاں کی ناخوشگوار باتوں کو برداشت کرنا ہے. پھر دیکھیے گا کہ کیا میں نے خود غرضی کو ختم کرنے کے لیے کوئی سٹیپ لیا ہوا ہے اپنی زندگی میں. کیا میری زندگی میں کوئی ایسا مقصد شامل ہے؟ اگر نہیں ہے تو اپنے مقاصد میں ایسے مقصد شامل کریں. لوگوں کو حق سے زیادہ دینا ہے میں نے. جہاں ضرورت ہے میں نے وہاں دینا ہے. نہیں بھی ضرورت میں خود دوں گی. جب ضرورت پڑے آپ استعمال کر لیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور آخری بات جو ہم نے دیکھی، اپنے مقاصد کو بڑا کرنا. اور پانچویں بات جو میرے اور آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور آج آپ نے جو مین چیز لے کر جانی ہے نا، وہ یہی لے کر جانی ہے. روزے میں آپ نے کیا کیا تھا؟ خواہشوں کو روکنے پر راضی ہو گئے تھے نا؟ آپ کی خواہشات کیا کیا تھیں رمضان میں؟ کیا کیا آپ نے روکا ہے؟ یہ کون انسان کیا کیا روکتا ہے خواہشات میں؟ جلدی سے چیٹ باکس میں بتائیں مجھے. روزے میں خواہشات انسان کیسے، کون کون سی روکتا ہے؟ جلدی سے چیٹ باکس میں بتائیں. کون کون سی انسان کی خواہشات ہوتی ہیں جن کو وہ روکتا ہے؟ بد کلامی، اوکے. انسان کی خواہش ہوتی ہے. یوٹیوب یوزنگ، اوکے. یہ بھی خواہش ہوتی ہے، رائٹ. کھانا پینا، ویری گڈ، اچھا کھانا پینا، رائٹ. اور غصہ، ویری نائس، ویری ویل ڈن. یہ اس کی خواہشات ہوتی ہیں. اگر کوئی بات ریپیٹ کرے اور آپ کی ٹھیک ہے، وہ خواہشات جو روزوں کا اجر ضائع کر دیں، ہر وہ خواہش ٹھیک ہے الحمد للہ. دیکھیں آپ نے رمضان میں، روزے میں، روزے کی حالت میں خواہشات کو روکنے پر راضی ہو گئے تھے. آپ کی خواہشیں ہیں کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ باقی لوگوں کی ڈسکشن کرنی ہے. ہم غیبت چغلی کا نام نہیں دیتا، ہم نے ڈسکس کرنا ہے. یہ ہم غیبت تھوڑی نہ کر رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں. یار کیا ہو گیا تمہیں؟ تم نے تو ٹیگ ہی دے دیا، مولویانی بن گئی ہو. چغلی غیبت کب کریں؟ ہم تو ڈسکس کر رہے ہیں. دس از کال ڈسکشن. وہ ڈسکشن آپ کی فینسی ورڈ ہے، ٹھیک ہے وہ غیبت چغلی، رائٹ. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب سال بھر میں اپنے حقوق سے زیادہ ذمہ داریوں پر نظر رکھنی ہے. اپنا حق پر بات کرنا چھوڑ دیں. کیونکہ جب انسان اپنے حق پر بات کرتا ہے نا تو وہ اپنی ذمہ داریوں کو بھولا ہوتا ہے. میرا حق یہ ہے مجھے. وہ بھی تو ایک بیٹا ہے، وہ بھی تو ایک بیٹی ہے، وہ اس سے پہلے انسان ہے. اس کے جذبات ہیں، اس کی اپنی فیلنگز ہیں، ہے نا. سال بھر میں اپنے حقوق سے زیادہ ذمہ داریوں پر نظر رکھنی. میری کیا ذمہ داری؟ میری رسپانسبلٹی کیا ہے؟ ایز اے اسٹوڈنٹ میری رسپانسبلٹی کیا ہے؟ ایز اے ٹیچر میری رسپانسبلٹی کیا ہے؟
میں ٹیچر ہوں تو میرا یہ حق ہے کہ میرے یہ حقوق میں شامل ہے کہ سب اسٹوڈنٹس میری عزت کریں. اچھا، تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ بچوں کو تو تڑا کر کے بلائیں. آپ بچوں کو ان کو سمجھیں نا کہ وہ ایک ہیومن ہے، ان کی فیلنگز ہیں. آپ روبوٹ سمجھیں ان کو. آپ جیسے چلائیں ان کے اوپر آرڈرس دیں. نو. آپ کی ذمہ داری ہے ان کو انڈرسٹینڈ کرنا. آپ کی ذمہ داری ہے آپ ان کو سمجھیں، آپ ان سے بات کریں. رائٹ؟ تو آپ اپنی ذمہ داریوں پہ فوکس کریں. آج سب نے جا کے انشاءاللہ اپنی ذمہ داری لکھنی ہے. بینگ اے ڈاٹر، بینگ اے وائف، بینگ اے ہاؤس وائف. آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ کیا ذمہ داری ہے؟ حقوق کو بعد میں دیکھیے گا، پہلے ذمہ داری دیکھیے گا انشاءاللہ. پھر دیکھیے گا کہ زندگی میں جو یہ ٹیڑھ میڑ آئی ہوئی ہے نا، وہ سب سیٹ ہو جانی ہے انشاءاللہ. تو عید کے دن جو ہم نے ہاتھ ملانا نا جس سے، وہ شیطان سے ہاتھ نہیں ملانا. ابلیس کے تیر سے بچنا ہے. اور تیر سے بچنے کے لیے دل کا روزہ رکھنا ہے. اور دل کا روزہ رکھنے کے لیے تکبر سے بچنا ہے. اس کے علاج کے لیے قرآن و سنت پر فوکس کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف کامل توجہ کرنی ہے. اور رمضان کی اسرات آپ کے نمازوں میں، آپ کی عبادات میں، آپ کے ذکر میں، تلاوت میں، معاشرتی، معاشی زندگی میں نظر آنے چاہیے. آپ یہ ٹرینڈ سیٹ کر لیں آج کے دن پر. میں روزے سے ہوں بھائی، میں آپ کی یہ بات نہیں سن سکتا. میرا کان کا روزہ ہے. آج میں نے کان کا روزہ رکھا. چھوٹے گولز رکھیں. ایک ہفتے کے لیے کان کا روزہ رکھ لیں. اگلے ہفتے کے لیے زبان کا روزہ رکھ لیں. اس سے اگلے ہفتے کے لیے دل کا روزہ رکھ لیں. اس سے اگلے ہفتے کے لیے ہاتھ کا روزہ رکھ لیں. اس سے اگلے ہفتے کے لیے پیر کا روزہ رکھ لیں. لیکن رکھنا شروع کریں. آج کے دن ڈیسائیڈ کر لیں آج پورا دن میں نے مسکرا کر سلام کا جواب دینا ہے. یا چھوٹا سا گول رکھ لیں. کل کے دن چھوٹا سا گول رکھ لیں، آج میں نے جہاں جہاں ہو سکے میں نے ہیلپ کرنی ہے. جس جس نوعیت میں ہیلپ کی ضرورت ہوئی آئی ول ہیلپ انشاءاللہ. اگلے دن کا روزہ رکھ لیں کہ اگلے دن کا جو ہے گول رکھ لیں کہ میں نے آج کے دن پر جو میں نے اچھی باتیں سیکھی ہیں ان کو میں نے نکال کر ایک پیج پر لکھنا ہے. اور اس میں سے ایک بات میں نے آج پورے دن میں ہر جگہ پہنچا دینی ہے، جہاں جہاں میں بیٹھوں گی، اٹھوں گی، جہاں میں جاؤں گی، جہاں سے میں آؤں گی. اپنے ہر دن کا گول آپ خود سیٹ کر سکتی ہیں. آپ کے اوپر جتنے مرضی لوگ آ جائیں، جو مرضی آپ کو سپروائز کر لے، جو مرضی آپ کو گارڈین ہو جائے، جو مرضی آپ کو ایک انگلی پکڑ کے چلا لے، آپ اپنے ہوں گے. آپ کے لیے کھڑے ہوں گے تو ہی آپ کر سکیں گے. لوگ آپ کو جو مرضی جتنی مرضی موٹیویشن دے دیں. یہ 1 گھنٹہ 8 سے 9 جو میں نے آپ کے اوپر لگایا ہے یا میں آپ کو دے رہی ہوں یا آپ کے ساتھ میں بیٹھی ہوں اپنے لیے، آپ کے لیے، تو اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ میں آپ کے لیے بات کر رہی ہوں تو آپ غلط سمجھ رہے ہیں. یہ ساری باتیں میرے لیے سب سے پہلے. ہر ایک جملہ، ہر ایک لفظ ہی میرے لیے پہلے. اور پھر آتی ہے کہ ہم نے کر لیا، سیکھ لیا ہم نے کہ ہم نے عید آ گئی اور عید کے ڈیز میں ہم یہ باتیں لے کر چل رہے ہیں. کل ہم نے عید کا پہلا دن، عید کا دوسرا دن منانا ہے. رمضان کے بعد ہم اور کیا کر سکتے ہیں وریشا باجی؟ تو ایک جو چیز آپ نے دیکھا نا، رمضان ختم ہو گیا لیکن جو نیکی کا سفر ہے نا وہ آپ کا اور میرا جاری رہنا چاہیے. استقامت کیسے آتی ہے؟ آپ دیکھتے ہیں نا آپ کو سستی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، رائٹ؟ تو رمضان جو ہے وہ ایک ٹریننگ کیمپ ہے، جو ایک کیمپ ہم نے گزارا ہے. اور یہ جو ڈیز جو ہم نے 3 دن گزارے ہیں وہ ٹریننگ کیمپ تھے ہمارے، مزید ٹریننگ کیمپ تھے. اب وقت ہے جو کچھ سیکھا ہے اسے اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنانے کا. کل مجھے ایک سیشن کے بعد ایک میسج آیا کہ وریشا بھائی آپ نے مجھے ان 2 سیشنز میں اتنے عہد دے دیے ہیں، ہم نے اتنے عہد کر لیے ہیں کہ میرے پاس 14 پوائنٹس میں نے لکھ چکی ہوں کہ میں نے یہ کام کرنے ہیں. لیکن ان 14 نقطوں میں سے میں پہلے کیسے شروع کروں مجھے نہیں پتا. میں نے کہا جو آپ کو لگے نا کہ یہ آپ کے لیے چیلنج ہے، اس کو چیلنج سمجھ کے چیلنج لے لیں اور بسم اللہ کر لیں اور ایک ہفتہ اس چیز کو دیں. رائٹ؟ اب دیکھیں کہ آپ کو سستی محسوس ہو رہی ہوتی ہے. اللہ کی عبادت صرف 1 مہینے کے لیے تو نہیں ہوتی نا، زندگی بھر کے لیے ہوتی ہے. اب وہ سستی کاہلی کیسے ختم کرنی ہے اس کے میں آج آپ کو نقطے بتانے والی ہوں، اور اسی سے انشاءاللہ ہم اپنی کلاس کا اینڈ کریں گے. استقامت ہے نا، جو کنسسٹنسی، وہ چابی ہے ہر اس دروازے کی جو آپ کو پریشان کرتا ہے. چاہے وہ سستی ہو، چاہے وہ آپ کا لوگوں کی طرف مائل ہونا ہو، اللہ کی طرف سے دور جانا ہو. کوئی بھی نیگیٹو چیز ہے نا، کوئی بھی آپ نیگیٹو ورڈ بولیں
اینی تھنگ جو آپ کو پریشان کرتی ہے، وہ چھوٹے چھوٹے پتھر جو آپ کے رستے میں آتے ہیں نا، ان سب کی جو چابی ہے نا، وہ ہے کنسسٹینسی، استقامت، تسلسل زیادہ اہم ہوتا ہے. نیکی استقامت چاہتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. ہم نے اپنی موت کی تیاری کر لی؟ ہمیں پتہ ہے ہماری موت آج ہے، کل ہے، اگلا سانس لینا ہے کہ نہیں؟ تو یہ بات ہی تو یوں ہوئی ہے نا. اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ موت آ جائے. آپ کو مجھے موت کا وقت پتہ ہے؟ نہیں پتا. تو سمجھا اگلے لمحے ہماری موت ہے، اب میں نے کیا کرنا ہے، اس لمحے میں نے کیا کرنا ہے، اگلے لمحے اگر مجھے موت آ گئی تو اللہ نے کہا موت موت آ جائے یہاں تک تم نے عبادت کرنی ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کو وہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے جو مستقل ہو، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. اب کرنا کیا ہے؟ اگر رمضان میں ایک پارہ پڑھتے تھے آپ روزانہ کا، تو اب روزانہ صرف 2 صفحے پڑھ لینا، لیکن اسے چھوڑے نہیں. آپ کی عادت تھی نا فجر کے بعد قرآن پڑھنے کی، ایک پارہ آپ پڑھتے تھے، جو جتنی نیند آ رہی ہو آپ کلاس میں بیٹھتے تھے، جتنی نیند آ رہی ہو آپ پھر بھی پڑھتے تھے کہ نہیں نہیں یار کچھ دن تو رہ گئے ہیں، ایام معدودات بڑا بڑا کر کے ہم نے لکھا ہوتا تھا، رائٹ؟ تو 2 صفحے، ایک پیج، ایک آیت، آدھا پیج، 5 آیات، کچھ بھی، اینی تھنگ، چھوڑنا نہیں. فاتحہ پڑھ لیں. فاتحہ کے ساتھ ایک 30th پارے کی ایک چھوٹی سورت پڑھ لیں، بڑی ہے، سورہ انبیاء، بینہ اور سورہ غاشیہ، آدھی پڑھ لیں، لیکن اس کو چھوڑنا نہیں انشاءاللہ. پھر آتی ہے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل، وہ ہے جو ہمیشگی سے کیا جائے، رائٹ؟ اس میں دیکھیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر ہمیشگی کی جائے خواہ وہ تھوڑی ہی ہو، اور فرمایا نیک کام کرنے میں اتنی تکلیف اٹھاؤ جتنی طاقت ہے. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر دیکھنا ہو نا کہ کسی کا رمضان المبارک کی عبادت قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، تو اس کے رمضان کے بعد والے اعمال کو دیکھو. اگر رمضان المبارک کے بعد بھی نیک اعمال پر اس کی استقامت اسی طرح باقی ہے نا جیسے ماہ رمضان میں تھی، تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ نے اس کے رمضان میں کی جانے والی عبادتوں کو اور طاقتوں کو قبول فرما لیا ہے، جس کی وجہ سے اسے ان اعمال کو تسلسل کے ساتھ باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. اور جس کو دیکھو نا کہ رمضان کے بعد اس کے اعمال میں ایک دم تختہ پلٹ کر اس کا جو ہے نا فرق آ گیا، وہ راہ ہدایت سے بھٹک کر پھر اسی راہ کا راہی ہو گیا جس پر کہ وہ رمضان المبارک سے پہلے گامزن تھا، تو سمجھ لو اس کا شمار بھی انہی لوگوں میں سے ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو اپنے روزے سے بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے رات میں قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کو اپنے قیام سے جاگنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو میں نے اور آپ نے کس فہرست میں جانا ہے؟ استقامت والی. عہد کر لینا ایک اور انشاءاللہ، استقامت. پھر اس کے بعد آتے ہیں شوال کے 6 روزے. آپ کا جو عملی کام ہے نا، کل میں نے بھی ارادہ کیا، ویسے میں جلدی روزے رکھ لیتی ہوں شوال کے، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ سیشنز کرنے تھے اس لیے میں نے سوچا کہ میں اور آپ مل کے سوموار سے انشاءاللہ شوال کے روزے شروع کریں گے. تو کل سے انشاءاللہ ہم پہلا روزہ رکھیں گے شوال کا، ٹھیک ہے؟ عید کے بعد نا شوال کے جو 6 روزے ہوتے ہیں ان کا اجر پورے سال کے روزوں کے برابر ہوتا ہے، رائٹ؟ جیسے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان کے روزے رکھے اور اس کے ساتھ شوال کے 6 روزے رکھے، یہ سارا سال روزہ رکھنے کے مثل ہے، برابر ہے. یہ آپ کو نا رمضان کی روحانیت سے جوڑے رکھنے کا بہترین طریقہ ہے شوال کے روزے. بہت سارے گھرانوں میں نا موقع ڈھونڈا جاتا ہے کہ روزے کب رکھنے ہیں، کس طرح رکھنے ہیں، کوئی روزے آ جائیں سے بس ہم روزہ رکھ لیں. تو پھر آپ یہ عہد کرتے ہیں میرے ساتھ انشاءاللہ کل میں اور آپ روزہ رکھیں گے. کون کون روزہ رکھے گا انشاءاللہ کل؟ کون ارادہ کرتا ہے کل سے روزے رکھے گا؟ 6 روزے پورے کرتے ہیں انشاءاللہ، اور 6 دن بعد پھر دوبارہ سے ہم عید سٹارٹ کریں گے.
अल्हम्दुलिल्लाह इमा बारिक अल्लाह फीक एमन अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अस्साबिकून अल-अव्वलून, राइट। सबकत ले जाने वाले। अल्लाह ताला आपका ये जो है ना सबकत ले जाना कबूल कर लें, आमीन। जो लोग ऑलरेडी रख रहे हैं ना, ज़बरदस्त, अल्लाह मुबारक। मैंने इसलिए डिले किया है कि मैं आप लोगों के साथ रख सकूं। तो कल से इंशाल्लाह हम रोज़े रख रहे हैं, आप लोग इरादा कर लें, अल्लाह ताला आसानी करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। आपने एक रखा है मरीम, इंशाल्लाह कल दूसरा रखेंगे, फिर हम इसको इंशाल्लाह जो है कंप्लीट कर सकेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, जब आप रख सकें इंशाल्लाह तब रख लें, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा अमल वो ये रमज़ान के बाद का, ईद के बाद का, कि जो ताल्लुक रमज़ान में सजदों से जुड़ा था ना, इसे टूटने नहीं देना। आप सजदे कितने लंबे कर रहे थे ना, राइट। आप सजदे में अल्लाह से मांगना चाह रहे थे, आप अल्लाह से जुड़ना चाह रहे थे। तो आपने क्या करना है, फर्ज नमाजों की मस्जिद में अदायगी या वक्त पर पाबंदी को अपनी पहली तरजीह बनाना है। सब काम छोड़ दें। मेहमानों को पता होना चाहिए कि अल्लाह फर्स्ट। आपका ये मोनो होना चाहिए, अल्लाह अल्लाह फर्स्ट, ठीक है। ये आपका नारा होना चाहिए, अल्लाह फर्स्ट, राइट। अगली बात बहुत अहम मेरे और आपके लिए, नेक सोहबत और माहौल। ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजारें जो आपको अल्लाह की याद दिलाएं। रमज़ान के बाद, ईद के बाद जो आपको चीज़ हेल्प करती है ना अल्लाह ताला से जुड़े रहने में, वो ऐसे लोग होते हैं, नेक सोहबत होती है जो आपको अल्लाह याद दिला दें, जिन्होंने आपको अल्लाह की पहचान देने में अपना थोड़ा सा हिस्सा डाला हो। ऐसे लोगों को याद रखा करें, ऐसे लोगों को ऐसे लोगों से जुड़े रहा करें। उनके सोशल मीडिया पर मुस्बत और दीनी जो मवाद वो शेयर कर रहे होते हैं, उनसे जुड़े रहा करें, उन अकाउंट्स को फॉलो करें, उन लोगों को फॉलो करें, उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करें, उनसे जुड़े जाएं, ठीक है। आपको पता है, हमारी ना जब भी उस्ताजा के साथ कोई भी तरबिया सेशन होता था ना, या उस्ताद जी के साथ कभी भी कोई भी तरबिया सेशन होता था, उसमें हम पढ़ते नहीं थे। हम इस तरह मतलब हम जैसे सेशन दे रहे हैं उस्ताजा नहीं, ऐसे नहीं होता था। वो ऐसी आम बात करी होती थी कि अच्छा खाने में हॉस्टल का खाना सही है, खाना सही खा रहे हो, रोटी सही जा रही है, अच्छा कब कब क्या क्या हो रहा है, क्या महसूस कर रहे हो, अच्छा। फिर समझ आती थी कि ये उनके साथ यार यहाँ बैठकर भी ना वो अपनी बातों में ही इतनी तरबियत दे जाती थी कि हम बाद में सोचते थे कि जैसे मैं अब आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे वो उस्ताद जान की बातें याद आ रही हैं, उस्ताद जी की बातें याद आ रही हैं। क्यों याद आ रही हैं? क्योंकि जब हम उनके साथ बैठे थे ना, उन्होंने बगैर कहे, बगैर पिन पॉइंट किए, बगैर पॉइंट आउट किए, उन्होंने हमें ऐसी तरबियत दे दी जो आज हमें याद आ रही है। तो नेक लोगों की जो सोहबत है ना, बड़ी जरूरी है मेरे और आपके लिए। कौन है आपका उस वक्त का पार्टनर जो आपको अल्लाह याद दिला दे? इसको जरूर आपने लेकर जाना। और आखिरी बात, लेट्स गेट स्टार्टेड। जो लाइबा ने मेरा जो आखिरी पॉइंट पहले शेयर कर दिया था वो ये था कि दुआ करनी, आज से आगाज करना है। या मुकल्लिबुल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक। इस दुआ को लेकर ये हथियार होना चाहिए आपका, और मैदान में निकल जाना है। नई जिंदगी का जो अहद हमने किया था, लाहे अमल हमने तैयार किया था, तो ईद मुबारक के साथ, लोगों को गले मिलने के साथ, इस अहद को साथ, अहद को साथ रखते हुए इस वतन को अपने साथ रखना है। या मुकल्लिबुल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक। ए दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन के पर साबित कदम कर देना। हमेशा साबित कदम रखें। अल्लाह से मांगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको देंगे। अल्लाह के हो जाएंगे, अल्लाह आपका हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो इसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह रमदान रुखसत हुआ, लेकिन रब रमजान जो है वो हमेशा हमारे साथ है। इस्तिकामत असल कामयाबी है। ये चंद तरीके, ये चंद अहद जो हमने इन 3 दिनों में किए हैं, ये नेकियों पर कायम रहने में इंशाल्लाह आपकी मदद करेंगे इंशाल्लाह। और हमने इस साल में जितनी नेकियां करनी है, और जिस नेकी को मुस्तकिल तौर पर करना है, उसका इरादा जो हमने किया है, उसको ही लेकर हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह, राइट। और अभी चूंकि आप सोच रहे होंगे कि विदिशा बाजी बैक टू बैक सेशंस क्यों लेकर आ रही हैं, क्योंकि आप लोगों को 3 दिन कंजेक्टिवली मैंने बिल्कुल सेशंस इसलिए दिए हैं। उसकी वजह यह है कि अप्रैल में जो है ना कोर्सेज और क्लासेस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट वाली स्टार्ट हो रही हैं, तो मैं सोच रही थी कि जो कुछ है मेरे पास मैं आप लोगों को दे दूँ। तो कल का सेशन बड़ा इम्पोर्टेंट है। हमारी एक स्टाफ मेंबर हैं, और
انہوں نے ایک تجویز کی ہے ایک سیشن کی کہ میں اس پر ضرور بات کر لوں، اور وہ ہے چند نوجوان. تو کل انشاءاللہ ہم بات کریں گے چند نوجوان اس پر. وہ کون سے چند نوجوان تھے جن کو اللہ نے اپنا قرب دے دیا، رائٹ؟ تو کل ملتے ہیں سیم ٹائم سیم جگہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں خاص یاد رکھیے گا. عید مبارک. تقبل اللہ منا و منکم. اللہم زد فزد. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا یہ رمضان، آپ لوگوں کی یہ عید خوشگوار بنائیں، اور ہمیشہ ہمیں توفیق دیں ایسے لوگوں سے جڑے رہنے کی، ایسی جگہوں سے جڑے رہنے کی جو ہمیں اللہ کی یاد دلائیں، اللہ کے قریب کریں، اللہ کی پہچان دیں. ہم کہہ سکیں کہ میں فلاں شخص کے ساتھ ہی نا، اللہ کی یہ جو فلاں پہچان ہے نا، وہ مجھے فلاں شخص سے ہوئی، فلاں جگہ سے ہوئی، فلاں سیشن اٹینڈ کیا تو مجھے اللہ کی یہ جھلک نظر آئی. اللہ تعالیٰ فلاں بھی ہے، رائٹ؟ تو الحمد للہ کثیرہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو موقع دیا، تو الحمد للہ، رائٹ؟ الحمد للہ کو اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے. جہاں سے ہم نے اس سفر کا آغاز کیا تھا آپ نے بھولنا نہیں ہے انشاءاللہ. الحمد للہ، یہ آپ کا گریٹیٹیوڈ ہے. الحمد للہ، رائٹ؟ تو ہمارا جو یہ امیجنری سفر تھا وہ آج مکمل ہوا اس عید اور اس عہد کے ساتھ کہ ہم انشاءاللہ جو ہم نے اپنے مستقبل کی تعمیر کے لیے جو کوشش کرنی ہے اس کو جاری رکھنا ہے. اور کل ہم چند نوجوانوں کی کہانی پڑھیں گے جو کہ میری بہت پیاری نعیمہ نے جو ہے آلریڈی آپ کو ہنٹ دی ہے، سورہ الکہف. ساری چیزیں آپ لوگوں نے پڑھی ہوں گی. سورہ کہف آپ نے کئی دفعہ اس کے سیشنز اٹینڈ کیا ہوں گے، اس کو ڈیپلی پڑھا ہوگا، ان ڈیپتھ اسٹڈی کی ہوگی. کل انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے خالی ریمائنڈرز ہوں، انشاءاللہ ریویژنز ہوں انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنا بنا کے رکھیں. ایک حق جو یہاں سے میں آپ کو دینا چاہتی ہوں یہ کہ انسان کا حق ہے جہاں سے وہ کچھ سیکھے وہ آگے پہنچا دے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں نے ضرور لوگوں کو شامل کرنا ہے کل، ٹھیک ہے؟ پوسٹر میں انشاءاللہ ود ان منٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. آپ لوگوں نے ضرور جو ہے اپنے پیاروں کے ساتھ اس کو شیئر کرنا ہے. جتنے لوگ آئیں گے آپ کے لیے صدقہ جاری ہوگا اگر وہ ایک بات بھی سیکھ جائیں تو، رائٹ؟ اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ کل ملاقات کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.